سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں، بہنوں، الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، طواف منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اس گھر کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کو بنانے والا جو ہے، مستری جو ہے وہ بھی نبی ہے، اور مزدور جو ہے وہ بھی نبی ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ان کو چن لیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بے عیب ہے، اور وہ جس کو چنیں گے وہ بھی انشاءاللہ بے عیب ہوگا۔ اور ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ذرا تصور کر کے پورے ذوق اور شوق سے دیکھیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ اگر سرزمین حرم میں نظر ڈالیں گے، ہر جگہ آپ کو خلیل نظر آئیں گے۔ یعنی آپ بیت اللہ پہ نظر ڈالیں تو حضرت خلیل، مقام ابراہیم پہ نظر ڈالیں تو حضرت خلیل، زمزم پہ نظر ڈالیں تو حضرت خلیل، صفا مروہ پہ نظر ڈالیں تو حضرت خلیل، مینا میں رمی جمرات پہ نظر ڈالیں تو حضرت خلیل، اور قربانی پہ نظر ڈالیں تو حضرت خلیل۔ یہ مقام ایسے نہیں مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ہے ابراہیم کو، اور کئی امتحانوں میں ہم نے حضرت ابراہیم کو آزمایا ہے، لیکن وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہے جس نے امتحانوں میں سچا اترا، پورا کیا۔ اسی طرح جو حضرات حج پہ تشریف لائے ہیں وہ یہ باتیں بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ساری دنیا جو ہے نا جی، ہر مذہب والے اپنے اپنے عقل، اپنے مزاج، اپنے دین کے مطابق عیدیں مناتے ہیں۔ نصرانی بھی عید مناتے ہیں جسے وہ کرسمس کہتے ہیں، یہودی بھی عید مناتے ہیں جسے نوروز کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہندو بھی عید مناتے ہیں، کبھی دیوالی کہتے ہیں، کبھی ہولی کہتے ہیں، اور بھی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب عیدیں مناتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس عید کے منانے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھائی کرسمس مناتے ہو کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ بھئی تم نوروز مناتے ہو، کیا حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا تورات میں یا انجیل میں کہیں اس کا حوالہ ہے؟ تم دیے جلاتے ہو، رنگ پھینکتے ہو، کس نے کہا تھا؟ کوئی دلیل کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل بہت سارے ہمارے بھائیوں نے عید کے نام پہ عید میلاد النبی بھی بنانا شروع کر دی ہے، دلیل کوئی نہیں، بس جی محبت کی بات ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی اگر ہم عید میلاد مناتے ہیں تو مگر آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ دلیل ان سے بس وہ دلیل یہی کہتے ہیں جی کہ اگر ہم مناتے ہیں تو یہ اظہار محبت ہے۔ اسی طرح شیعہ بھی 10 دن محرم کے مناتے ہیں، وہ بھی اظہار محبت ہے۔ وہ بھی تعزیہ نکالتے ہیں، وہ بھی اظہار محبت ہے، دلیل کوئی نہیں۔ اگر محرم کے 10 دن ماتم ضروری ہوتا تو سب سے پہلے تو حضرت امام زین العابدین مناتے ہیں، جنہوں نے کربلا کا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہی بچ گئے تھے۔ اگر عید میلاد النبی منانا محبت کا اظہار ہے تو سب سے زیادہ محبت تو حضرت ابو بکر کو تھی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، اہل بیت النبی المصطفیٰ، ازواج النبی المصطفیٰ، ان کو محبت نہیں تھی؟ ان نے تو نہیں منائی۔
یہ محبت دلیل نہیں ہوتی اگر مگر دلیل نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا طواف کے 7 چکر ہیں. اگر کوئی کہے نہیں کہ مجھے محبت ہے اس لیے میں 8 کرتا ہوں تو وہ خلاف سنت ہے اور گنہگار ہے. وہ کہ صفا مروہ کے 7 چکر ہو گئے جی مجھے بڑی محبت ہے اس مقام پر دوڑنے کی میں 14 لگاؤں گا تو گناہگار ہے، مخالفت ہے سنت کی. کیونکہ جو چیز قرآن میں، حدیث میں، اجماع صحابہ میں، اقوال مجتہدین میں ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. لیکن مبارک ہو حجاج کرام، ایک آپ کی عید ہے، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، ایام حج ہوں، عشرہ ذی الحجہ ہو، ہر چیز پہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے. ہم حج پہ آئے ہیں کیوں؟ اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اللہ نے حکم دیا کہ خلیل اب پکارو لوگوں کو، اطلاع کر دو میرا گھر بن گیا. اگر ہم طواف کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ہم ایسے نہیں طواف کر رہے. ہم 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں تو دلیل ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی. ہم صفا دوڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ہم صفا سے کیوں ابتدا کرتے ہیں کہ قرآن نے پہلے صفا کا نام لیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ہم اگر منا جاتے ہیں تو اس کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. قربانی کرتے ہیں تو حکم موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل، آپ نے خواب دیکھا. لیکن یاد رکھو خواب 2 قسم ہوتے ہیں، ایک خواب رحمانی ہوتے ہیں، ایک خواب شیطانی ہوتے ہیں. شیطانی خواب یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ڈراوا آ گیا، کوئی ڈر والی چیز نظر آ گئی ہے، یہ سب شیطانی خواب ہوتے ہیں. اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کسی کو بتاؤ نہیں. اس خواب سے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر کسی غلط آدمی کو بتا دو کہ اسے غلط تعبیر دے دی تو ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے. الرؤیا علی رجل طائر، خواب ایسے ہیں جیسے پرندے کے پاؤں پر کوئی دانہ رکھا ہو، حرکت کیا دانہ گر گیا. اگر کوئی خواب اچھا ہے تو وہ بھی کسی عالم کو اور علم والے کو جا کے بتاؤ تاکہ تعبیر صحیح انداز میں دے. تعبیر ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ علم ہے تعبیر الرؤیا کا. اللہ نے پیغمبروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اللہ نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اللہ نے صحابہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. اسی طرح حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. اور خواب جو ہے یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے، جزء من اجزاء النبوت. اور میرے مدنی کو تو خواب بڑے پسند تھے. جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ دیکھتے، بیٹھتے، پوچھتے صاحب کسی نے خواب دیکھا ہو تو بھائی بیان کرو.
اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہا، جب صحابیہ کا نام آئے رضی اللہ عنہا، صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، پیغمبر کا نام آئے تو علیہ السلام، اور میرے مدنی کا نام آئے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد، اولیاء اللہ کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا چاند اترا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا ہے۔ پھر تیسرا چاند اترا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہوئی، میرے ابا جب تشریف لے آئے تو میں نے اپنا خواب بتلایا کہ ابا جان تعبیر دیں، فسکت ابی، ابا نے کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو گئے، یعنی کوئی تعبیر نہیں بتلائی۔ شان والے تھے، علم والے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے، کیونکہ پہلے تعبیر بتانے میں بی بی عائشہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ جس دن میرے آقا سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضور کی قبر مبارک بی بی عائشہ کے حجرے میں بنی، تو حضرت ابو بکر روتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، آج پہلا چاند تیرے حجرے میں آ گیا ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے چہرے پر نظر ڈالتے تھے کأن القمر تجری فی وجہی، معلوم ہوتا تھا چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہ ہو کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور جب حضرت ابو بکر دفن ہوئے تو دوسرا چاند آ گیا بی بی عائشہ کے حجرے میں، اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو تیسرا چاند بھی حجرے میں آ کے خواب مکمل ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ سارے انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نورانی بھی ہوتے ہیں، وہ وحی ربانی بھی ہوتے ہیں، وہ صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا وحی ہوتا ہے۔ وہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، کسی کو نہیں بتلایا، اپنے بیٹے کو کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضرت ابراہیم پہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کئی امتحان لیے لیکن ابراہیم سب میں پورا اترا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے چن لیتا ہوں۔ حضرت نے کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں بھی امام بنائیں۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی بنیں گے لیکن لا ینال عہد الظالمین، لیکن تمہاری ذریت میں جو لوگ ظالم ہیں ان کو یہ مقام نصیب نہیں ہوگا۔ کوئی ایک امتحان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے، یاد رکھو اس کا نام مینا بھی ہے منا بھی ہے، اس کو مینا کیوں کہتے ہیں کہ یہاں تمنا، یہاں بکریوں کا اور جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے قربانی میں۔
اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چلے ہیں، اور دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں حضرت اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، چونکہ مجھے خواب میں یہی حکم ہوا ہے۔ تو اب جو کنکریاں مارتے ہیں نا، یہ ہم خود نہیں مارتے۔ میں نے کہا تھا نا، الحمدللہ ہمارے ہر مسئلے پر، ہر بات پہ دلیل ہے۔ جہاں جمرۃ العقبہ ہے، یعنی جس کو آج کل آپ بڑا شیطان کہتے ہیں، اسی جگہ پہ ابلیس نے آ کے انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کو روکا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے کنکریاں اٹھا لی اور 7 کنکریاں ماری۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، شیطان بھاگ گیا۔ پھر جہاں جمرۃ الوسطیٰ ہے وہاں آگے دوبارہ روکا، وہاں آپ نے کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ اولا جو ہے وہاں آگے روکنے کی کوشش کی، پھر آپ نے وہاں کنکریاں ماری۔ تو یہ جمرات میں کنکریاں مارنا بھی سنت ابراہیم ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کیسے جا کے کنکریاں پھینک دو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلیل نے جس جذبے سے شیطان کو مارا تھا، اللہ کو وہ قبول ہوا اور قیامت تک کے لیے دین بن گیا۔ اب آپ جب میدان میں پہنچے تو اب آپ نے بات کھولی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب آپ پہنچے تو کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تم غور کر کے بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا اس کی تعبیر سمجھتے ہو۔ خواب دیکھنے والا بھی نبی ہے اور خواب سننے والا بھی نبی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا خلیل ہے تو اب سننے والا بھی حضرت اسماعیل ہے۔ اب دیکھیں کہ بیٹے نے کیا جواب دیا، اللہ کے قرآن میں ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان آپ وہ سر انجام دیں جو اللہ کا حکم ہے۔ بیٹا جانتا ہے نبی کا بیٹا ہے کہ ابے کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا وحی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ہے پورا کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب اللہ نے یہ بھی قرآن میں بیان کیا کہ کیفیت کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور آپ نے اپنے بیٹے کو کروٹ پہ لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لے کے حضرت ابراہیم الخلیل نے گردن پہ رکھی۔ سلمان و حاجی ہو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے حدیث کا کہ اگر ایک نماز پڑھ کے آدمی باوضو وہاں بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ کرے، اور اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لکھ دو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب ایمان سے، خدا کا کعبہ ہے، آپ باوضو ہیں، ایمان سے کہیں
تاکہ آپ کو اللہ کرے کہ مسائل سمجھ آ جائیں۔ اب جب حضرت ابراہیم ذبح کر رہے تھے ان کو یہ علم تھا کہ حضرت اسماعیل پہ چھری نہیں چلے گی؟ ہاں جی، نہیں، سیدھی بات کرو۔ وہاں تو کہتے ہو انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، پیر بھی سب کچھ جانتے ہیں، مجذوب بھی سب کو جانتے ہیں، ہمارے فقیر بھی سب کو جانتے ہیں، ہندو کہتے ہیں سادھو بھی سب کو جانتے ہیں، پنڈت بھی سب کو جانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اب اگر علم مانو گے تو یاد رکھو پھر یہ ڈرامہ ہے، پھر قربانی تو نہ ہوئی۔ جب پتہ ہو کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا تو پھر بہادری کیا ہے؟ اللہ نے علم نہیں دیا لیکن شان بڑھ گئی خلیل اللہ کی۔ اسماعیل کو بھی علم نہیں دیا، اس کو بھی یقین ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب تکمیل ہو گئی بیٹے کو لٹا دیا، چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے غصے میں آ کے چھری کو پھینکا اور غصے میں مخاطب ہوئے کہ تو کیوں نہیں چلتی ہے؟ آواز آئی خلیل ناراض کیوں ہوتے ہو؟ امرنی خلیلی ان اذبح ونہانی جلیلی۔ خلیل کہتا ہے چلو، جلیل کہتا ہے نہ چلو۔ اب میں کس کا حکم مانوں؟ اب قرآن وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ نے فرمایا ہم نے خود پکارا ہے، فرشتے کو نہیں بھیجا، جبریل کو نہیں بھیجا براہ راست۔ قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا ہے، اسی طرح ہم ایمان نیکی والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ۔ اب اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے میٹھا لے جاؤ اور وہاں لٹا دو، تاکہ حضرت ابراہیم ذبح کر کے تسلی کر لیں کہ چھری بھی ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک ہے، لیکن حکم الہی اسی طرح ہے۔ تو اب کنکریاں مارنے پر بھی سنت ابراہیم ہے، اور قربانی کرنے پر بھی سنت ابراہیم ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے ابا کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی خالص اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، ابھی قربانی کے جانور کا خون جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی آپ کے لیے ہر چیز میں دلیل ہے۔ زمزم ہے، دلیل ہے، صفا ہے، دلیل ہے، مروہ ہے، دلیل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے حکم ہے، اللہ کے احکام ہیں، یا قرآن ہے، یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ زمزم حضور نے خود پیا ہے، اور ساتھ حاجیوں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بھی فرما دیا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، صرف بیماری نہیں، جس نیت سے پیو گے اللہ وہ بھی پوری کرے گا۔ یعنی زمزم پی کے جو بھی دعا مانگو، پتہ ہے اللہ والوں نے کیا دعا مانگی ہے؟ سفیان ابن عیینہ پانی پی رہے ہیں اور اس کے بعد یہی حدیث پڑھی کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جس غرض کے لیے پیو، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا دینا۔ اسی طرح حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، ایک آدمی آیا، اسے زمزم پیا،
زمزم پی کے اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جس غرض کے لیے زمزم پیو، میں اس لیے پی رہا ہوں کہ اس کی برکت سے آج مجھے سفیان ابن عیینہ جو محدث عظیم ہے وہ مل جائیں اور حضور کی 100 حدیثیں مجھے سنائیں۔ جب اس نے پانی پی کے دعا ختم کی، حضرت فرماتے میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا انا سفیان ابن عیینہ، میں سفیان ہوں، آؤ چلو تمہیں حدیثیں سناؤں۔ یقین ہو تو دعائیں یوں منظور ہوتی ہیں۔ ہمارا تو یہ ہے نا جی کہ گولی بھی کھا لی، زمزم بھی پی لیا، نہ گولی پہ یقین نہ زمزم پہ، اس لیے ہم لٹکے ہوئے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک مقام نہیں ہے بلکہ ہر مقام پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں، اور پھر اللہ نے موتی کیسے دیے ہیں، ایک اسحاق دیا اور ایک اسماعیل دیا۔ یاد رکھو اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے 70,000 نبی بھیجا، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک بھیجا ہے، وہ در یتیم ہے، وہ ایک جو ہے وہ 70,000 سے بھی افضل ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام المرسلین ہے، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولد اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر کو چنا ہے، اور اس کی دعا کس نے کی تھی؟ حضرت خلیل نے، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔